اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں نے عرض کیا، خواجہ صاحب، سائنس نے کمال کر دیا ہے۔ قدرتی آفتیں اور بیماریاں انسان کے دو بڑے مسئلے ہیں۔ سائنس ان دونوں کے حل کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اب وہ وقت دور نہیں جب انسان آفتوں اور عذابوں کے ہاتھ سے نکل آئے گا۔ خواجہ صاحب مسکرا کر میری طرف دیکھتے رہے۔ وہ نرم آواز میں بولے، برخودار، مجھے بتاؤ، سائنس نے کیا کر دیا ہے؟ میں نے عرض کیا، سر، زلزلے، آتش فشاں، آندھیاں، طوفان اور سیلاب 5 بڑی آفتیں ہیں۔ سائنس نے ان آفتوں کی پیشن گوئی کا سسٹم بنا دیا ہے۔ سائنسدانوں نے ایک ایسا کیمرہ بنایا ہے جو آتش فشاں کے پیندے میں چلا جاتا ہے اور وہاں آنے والی تبدیلیاں نوٹ کر لیتا ہے۔ ماہرین یہ تبدیلیاں دیکھ کر پیشن گوئی کر سکیں گی کہ فلاں آتش فشاں فلاں دن اور فلاں وقت پر ابل پڑے گا۔ اس سسٹم کے بعد آتش فشاں کے قریب آباد لوگ وہاں سے بروقت نقل مکانی کر جائیں گے۔ یوں بے شمار لوگوں کی جانیں اور املاک بچ جائیں گی۔ خواجہ صاحب سکون سے سنتے رہے۔ میں نے عرض کیا، زلزلے کے ماہرین نے ایک ایسی سلاخ بنائی ہے جو زمین کے تہہ میں 50-60 کلومیٹر نیچے چلی جائے گی۔ یہ زمین کے اندر موجود پلیٹوں کی حرکت نوٹ کرے گی۔ اب جو ہی کسی پلیٹ میں کسی بھی قسم کی حرکت ہوگی، ماہرین زلزلے سے کہیں پہلے زلزلے کی شدت، اس کے مرکز اور اس سے متاثر ہونے والے علاقے کا تخمینہ لگا لیں گے۔ ماہرین اس علاقے کے لوگوں کو بروقت مطلع کر دیں گے، لہٰذا وہ لوگ زلزلے سے پہلے گھروں اور دفتروں سے باہر آ جائیں گے۔ یوں ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بچ جائیں گی۔ ماہرین نے عمارتوں کے ایسے ڈھانچے بھی بنا لیے ہیں جو 9.5 درجے کی شدت سے آنے والے زلزلے میں بھی عمارت کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ چنانچہ وہ وقت دور نہیں جب زلزلے آئیں گے، لیکن لوگ اطمینان سے اپنے معمول کے کام کرتے رہیں گے۔ خواجہ صاحب بڑی توجہ سے میری بات سن رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، بیماریاں انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہیں۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ ہمارے جینز میں 4,500 بیماریاں ہوتی ہیں۔ ہر بیماری کا ایک الگ جین ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے 2,500 معلق بیماریوں کے جینز تلاش کر لیے ہیں، لہٰذا اب وہ وقت دور نہیں جب سائنسدان تکلیف شروع ہونے سے پہلے کسی شخص کا معائنہ کریں گے، اس میں پروان چڑھنے والے جینز دیکھیں گے، ان جینز کو صحت مند جینز کے ساتھ تبدیل کر دیں گے اور مریض کے حملے سے پہلے ہی صحت مند ہو جائے گا۔ انسانی کلوننگ کا عمل بھی شروع ہونے والا ہے۔ اگلے 10-20 برسوں میں انسان مرنے سے پہلے دوبارہ جنم لینا شروع کر دے گا۔ خواجہ صاحب نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے عرض کیا، اسی طرح سائنسدانوں نے آندھیوں، طوفانوں اور سیلابوں کی پیدائش کے مراکز بھی تلاش کر لیے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان آفتوں کے مراکز تباہ کر دیے جائیں تو یہ آفتیں پیدا نہیں ہوں گی۔ سائنسدان ایسے آلے بنا رہے ہیں جو ان ہواؤں، ان پانیوں اور ان موجوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیں گی، جو اکٹھی ہو کر آندھی، سیلاب اور طوفان بناتی ہیں۔ چنانچہ اگلے 12 برسوں میں انسان ان تینوں آفتوں پر قابو پا لے گا۔ آنے والا وقت انسان کے لیے بڑا آئیڈیل ہوگا۔ دنیا میں انسان کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوگا۔ لوگ مطمئن، آرام دہ اور سکھی زندگی گزاریں گے۔ خواجہ صاحب نے کہکا لگایا، مجھے میٹھی نظروں سے دیکھا اور مسکرا کر بولے، برخودار، تم بڑے بیوقوف ہو۔ یہ قدرتی آفتیں اتنی بڑی دشمن نہیں ہیں انسان کی، اتنا بڑا دشمن انسان خود دوسرے انسان کا ہے۔ آج تک انسان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، اتنا نقصان پچھلے 10,000 سالوں میں بھی قدرتی آفتیں مل کر بھی نہیں پہنچا سکی۔ تم یہ دیکھ لو، 8 اکتوبر کے زلزلے میں جتنے لوگ مارے گئے تھے، اس سے 5 گنا زیادہ لوگ ہماری سڑکوں پر پچھلے 60 برسوں میں دہشت گردی کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں۔ ہر سال ہمسایوں کے ہاتھوں جتنے ہمسائے قتل ہوتے ہیں، جتنے بیٹے اپنے باپ کو قتل کرتے ہیں، آشناؤں کے ہاتھوں جتنے خاوند مارے جاتے ہیں، جتنے خاوند اپنی بیویوں کو قتل کرتے ہیں، ڈاکوں کے ہاتھوں جتنے راہگیر مارے جاتے ہیں، اور جتنے دوست ہر سال اپنے دوستوں کو قتل کرتے ہیں، یہ ساری ہلاکتیں قدرتی آفتوں سے مرنے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہیں۔ ٹرمپ جیسے لوگ اپنی انا کی تسکین کے لیے جتنے لوگ مار دیتے ہیں، دہشت گردوں کے ہاتھوں جتنے لوگ مارے جاتے ہیں،
कश्मीर, फलस्तीन, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इराक और चेचनिया में इंसानों के हाथों जितने इंसान मारे जाते हैं, गोरे के हाथों जितने काले मारे जाते हैं और सुर्खरू इंसान जितने पीले इंसानों को कत्ल करते हैं, यह तादाद कुदरती आफतों का लुकमा बनने वाले इंसानों से कहीं ज्यादा है। नागासाकी पर बम किसने फेंका था? एक इंसान ने। और इसका निशाना कौन बने? दूसरे इंसान। दूसरी और पहली जंग अजीम किसने शुरू की थी? एक इंसान ने। और इस जंग का लुकमा कौन बने? दूसरे इंसान। कोरिया की जंग किसने छेड़ी थी? वियतनाम पर हमला किसने किया था? रूस। अफगानिस्तान जंग किसने शुरू की थी? अफगानिस्तान और इराक पर हमला किसने किया था? इंसान ने। और इन जंगों से किसको नुकसान पहुंचा? इंसान को। 12 अक्टूबर का वाकया किस कमाल का था? इंसान का तूफानों और बीमारियों से मुकाबला नहीं है, इंसान का इंसान से मुकाबला है। और जब तक इंसान के अंदर तब्दीली नहीं आती, यह दुनिया दार अमन नहीं बन सकती। इस जमीन पर तखरीब का अमल जारी रहेगा। मैं ख्वाजा साहब की बात को गौर से सुन रहा था। उन्होंने फरमाया, इंसान इंसान से खाइफ है। वह जब भी जरा सा खुशहाल होता है, उसे जब भी जरा सा इख्तियार या इख्तियार मिलता है, और जब भी जरा सी कामयाबी पाता है, तो वो दूसरे इंसान को तकलीफ देना शुरू कर देता है। वो आम खाकर घटड़िया हमसाई के घर फेंक देगा। वो 2 लाख का कुत्ता खरीदेगा और ये कुत्ता दूसरे के दरवाजे पर बांध देगा। वो एटम बम बनाकर चाहेगा कि सारी दुनिया इसके कदमों में झुक जाए। वो बादशाह का मसाहिब बनकर चाहेगा कि सब लोग उसे सलाम करें, सब लोग उसकी अताअत करें और उसकी फरमाबरदारी करें। अब दूसरी तरफ भी इंसान होता है, उसके अंदर भी वही खून, वही अना और वही हठधर्मी होती है। लिहाजा इंसान इंसान से टकरा जाता है और आखिर में दोनों फना हो जाते हैं। इंसान की इंसान के साथ जंग में पोरस भी मारा जाता है और सिकंदर भी, दोनों खसारे में रहते हैं। ये इस जमीन का कानून है। लिहाजा इंसान जब तक मकदूनिया, समरकंद और वाशिंगटन के इक़्तिदार तक महदूद नहीं रहता, वो जब तक दूसरे इंसान पर हुक्मरानी की ख्वाहिश खत्म नहीं करता और जब तक दूसरे लोगों से छेड़छाड़ बंद नहीं करता, उस वक्त तक इंसान के हाथों इंसान मारा जाता रहेगा। उस वक्त तक इस जमीन पर अमन कायम नहीं होगा। मैं खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। उन्होंने फरमाया, साइंसदानों को कुदरती आफतों के बजाय इंसानी मिजाज का कोई हल दरियाफ्त करना चाहिए। इन्हें कोई ऐसी दवा इजाद करनी चाहिए जिसे खाने के बाद इंसान की अना पुरसुकून हो जाए और इंसान इंसान से टकराना बंद कर दे, जिसे खाने से नवाज शरीफ और इमरान खान के इख्तलाफात खत्म हो जाएं और दोनों खुद को कमजोर और चंद सांसों के मेहमान इंसान समझ लें, जिसे खाने से इंसान इंसान को माफ कर दे। यकीन करो, एक जंगल में 2 शेर आराम और सुकून के साथ रह सकते हैं, लेकिन एक छत के नीचे 2 इंसान लड़े और टकराए बगैर जिंदगी बसर नहीं कर सकते। शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया था, असर की कसम, इंसान खसारे में है, इंसान खसारे में है, इंसान खसारे में है।